اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے شہادت جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کرنا ہے کہ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کی کیا فضیلت تھی، کیا ان کا مقام تھا کہ قرآن میں خداوند تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ذریعے سے جناب ختیجہ کا ذکر کیا۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی حالات میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ خدمت کی، بے پناہ ساتھ دیا۔ ان دو شخصیت میں سے پہلی شخصیت ہے جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جنہیں محسن اسلام کہا جاتا ہے، اسلام پر احسان کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری شخصیت ہے جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، کہ جنہیں محسنہ اسلام کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی مال و دولت کے ذریعے سے اسلام پر ایک بڑا احسان کیا اور اسلام کو پھیلانے میں ایک بڑی مدد کی۔ جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی پہلی زوجہ، کہ جن کی زندگی میں رسول خدا نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، جناب ختیجہ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی وجہ سے رسول خدا کی نسل آگے بڑھی۔ قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ادھر کوثر سے مراد جناب زہرا کی ذات ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ جناب زہرا بیٹی ہیں جناب ختیجہ کی، اور رسول خدا کی فقط ایک بیٹی تھی جو جناب ختیجہ کے بطن سے تھی۔ اس کے علاوہ رسول خدا کی کوئی اور اولاد، کوئی اور بیٹی نہیں تھی، فقط ایک بیٹی تھی جو اس وقت حیات تھی اور جناب ختیجہ کے بطن سے تھی۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ جنت جو ہے وہ 4 خواتین کی مشتاق ہے۔ 4 ایسی خواتین ہیں کہ جنہیں جنت بلا رہی ہے، جن کا انتظار جنت کر رہی ہیں۔ وہ 4 خواتین کون ہیں؟ کہ پہلی خاتون ہے جناب آسیہ، کہ جو جناب موسیٰ کو پالنے والی تھیں۔ دوسری خاتون ہے جناب مریم، جو جناب عیسیٰ کی والدہ تھی۔ تیسری خاتون ہے جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو جناب زہرا کی والدہ ہیں۔ اور چوتھی خاتون خود جناب زہرا ہے، جو رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ تو ان 4 خواتین کے اندر ایک بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ 4 خواتین نے اپنے زمانے کے اندر حجت خدا کی مدد کی ہے۔ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کی مدد کی، جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو پالا، اور جناب ختیجہ نے جناب رسول خدا کی مدد کی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، کہ خدا نے ان کو یہ منزلت عطا کی، یہ مقام عطا کیا کہ جنت ان 4 خواتین کی محتاج ہے، جنت ان 4 خواتین کا اشتیاق رکھتی ہیں۔ یعنی گرامی، اس کے بعد جناب ختیجہ کا جس سال میں انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غم کا سال، کہ جناب رسول خدا کو جناب ختیجہ کا اس قدر انتقال پہ افسردگی تھی، اس قدر غم تھا جناب ختیجہ کا، کہ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا گیا۔ اور اکثر رسول خدا کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ رسول خدا جناب ختیجہ کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد اکثر جناب ختیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا جناب رسول خدا سے کہ آپ کیوں جناب ختیجہ کا اس قدر تذکرہ کرتے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا، کیوں نہ میں اس شخصیت کا تذکرہ کروں کہ جس وقت تمام افراد میرے مخالف تھے، اس شخصیت نے میری مدد کی، میری تصدیق کی۔ جس وقت تمام نے میری تردید کر دی تھی، اس وقت ایک شخصیت نے جناب ختیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جب میں گھر سے باہر جایا کرتا تھا، لوگ مجھ پر پتھر پھینکا کرتے تھے، اس وقت جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میری دلجوئی کیا کرتی تھیں۔ کیوں نہ میں اس شخصیت کا اس قدر تذکرہ کروں۔ عزیزان گرامی، جناب رسول خدا نے فقط ان مقامات پر یاد نہیں کیا جب کسی نے سوال کیا، بلکہ خود جناب رسول خدا نے جناب ختیجہ کے مقام کو بیان کیا ہے۔ ایک روز جناب رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے، مولا حسن و حسین جناب رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں۔
جناب رسول خدا نے اصحاب کے مجمع کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں حسن و حسین کی فضیلت بیان کروں کہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ اصحاب نے جواب دیا، جی اے رسول اللہ، جناب امام حسن و حسین کی آپ ہمیں فضیلت بیان کیجیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین کی فضیلت کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ اس کے جد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی جدہ کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فقط یہ مولا حسن و حسین کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اور جناب خدیجہ کو مولا حسین نے بھی کربلا کے میدان میں یاد کیا تھا، جب جناب حسین اشقیاء سے مخاطب تھے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ میرے جد کا نام رسول خدا ہے اور میری جدہ کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ مقام ہے جناب خدیجہ کا، یہ مقام ہے جناب خدیجہ کی منزلت ہے جو رسول خدا نے ائمہ طاہرین نے ہر مقام پر بیان کی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جناب رسول خدا جس رات معراج پر گئے ہیں وہ جناب خدیجہ کے گھر میں موجود تھے، اور معراج کا آغاز جناب خدیجہ کے گھر سے ہوا ہے۔ جب رسول خدا معراج پہ گئے اور معراج سے واپس جناب خدیجہ کے گھر پر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے فرمایا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جناب خدیجہ کو میرا اور خدا کا سلام پہنچا دیجئے، کہ جناب خدیجہ کی منزلت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جناب خدیجہ کو سلام پہنچاتا ہے، خدا تعالیٰ جناب خدیجہ کو سلام کرتا ہے کہ کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا کہ انہوں نے اپنی تمام دولت و ثروت اسلام کی خاطر قربان کر دی، اسلام پر قربان کر دی، رسول خدا کی خاطر تمام اپنی دولت و ثروت کو، اپنی تمام مال و دولت کو قربان کر دیا۔ اور جناب خدیجہ کو انہی مال و دولت کی وجہ سے کہا جاتا تھا ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جاتا تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے جناب خدیجہ کا جو قافلہ ہوا کرتا تھا، تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا، وہ کل ملا کے 80,000 اونٹوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور جناب خدیجہ کے پاس سینکڑوں کنیزیں، سینکڑوں غلام تھے۔ یہ تمام چیزیں جناب خدیجہ کے مال و دولت میں شمار تھیں۔ اور جب جناب خدیجہ کا تجارتی قافلہ کسی تجارت کے لیے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں جایا کرتا تھا، اب جیسے ہی قافلہ نکلا کرتا تھا جناب خدیجہ خانہ کعبہ کی جانب جایا کرتی تھی، اور خانہ کعبہ کی جانب جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کو بلند کیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی، اے ابراہیم کے خدا میرے اس قافلے کی حفاظت فرمانا۔ یہ بات جناب خدیجہ کے بارے میں اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ جناب خدیجہ مسلمان تھی، یعنی اسلام پر تھیں، اللہ پر ایمان رکھتی تھیں۔ یہ جناب خدیجہ کی منزلت ہے، جناب خدیجہ کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی دعوت دی تھی۔ رسول خدا نے جناب خدیجہ کو رشتہ نہیں بھجوایا تھا، بلکہ جناب خدیجہ نے رسول خدا کو نکاح کی دعوت دی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب رسول خدا اگر جناب خدیجہ کو نکاح کی دعوت دیتے تو لوگ یہ الزام لگاتے، لوگ یہ باتیں کہتے کہ رسول خدا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ دولت کی وجہ سے جناب خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، اسی لیے جناب خدیجہ نے رسول خدا سے نکاح کی درخواست کی تاکہ لوگوں پر یہ بات عیا ہو جائے کہ جناب خدیجہ خود چاہتی ہے کہ اپنی تمام مال و دولت کو رسول خدا پر نچھاور کر دے، رسول خدا پر قربان کر دے۔ اور یہ طریقہ خدا تعالیٰ کو کیا خوب پسند آیا کہ خدا تعالیٰ نے آج تک نکاح کے اندر اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ جب بھی نکاح انجام دیا جائے گا تو عورت ہمیشہ درخواست کرے گی اور مرد جو سامنے ہوگا وہ قبول کرے گا۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو خدا تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ سب سے اہم بات ہے اپنی تمام مال و دولت کو رسول خدا پر نچھاور کر دینا، جس کا قرآن نے جناب خدیجہ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھتے ہیں۔ جناب خدیجہ کی فضیلت کے حوالے سے اور بہت سی باتیں ملتی ہیں، لیکن جناب خدیجہ نے جب رسول خدا سے شادی کی اور رسول خدا کے نکاح میں آ گئی تو اس وقت عرب کی بہت سی خاتون نے جناب خدیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا، جناب خدیجہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ جناب خدیجہ سے ملنے ملانے والے معاملات، تمام چیزیں جناب خدیجہ سے چھوڑ دیں اور جناب خدیجہ کو تنہا کر دیا۔ بالکل جب جناب خدیجہ بالکل تنہا ہو گئی
تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، وہ عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ چونکہ تم نے رسول خدا سے شادی کی ہے اس لیے اب ہم تم سے نہیں ملیں گے، اب ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اور جناب خدیجہ نے بھی اس بات پہ کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ رسول خدا کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، فقط رسول خدا وہ ہیں کہ جو میرے ہر معاملے میں میرے ساتھی ہیں، کہ رسول خدا کے لیے میں کسی اور کو نہیں چھوڑ سکتی، کہ تمام چیزیں بھی اگر مجھ سے لے لی جائے لیکن تب بھی میں رسول خدا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ جناب خدیجہ کی منزلت ہے، یہ جناب خدیجہ کا مقام ہے۔ اور جناب گرامی یہ بات بہت مشہور ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 سال تھی جب رسول خدا سے نکاح ہوا، نہیں، رسول خدا کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ کی عمر 28 سال تھی کہ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اور رسول خدا کی 50 سال کی عمر مبارک میں جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پوری جوانی رسول خدا نے اپنی جناب خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ اور یہ امتیاز ہے جناب خدیجہ کا کہ جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تاریخ میں 2 خواتین کا یہ امتیاز ملتا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کہ جناب امیر نے جناب زہرا کے ہوتے ہوئے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اور رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ 40 سال عمر مبارک تھی، کہا نہیں، جب جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تو جناب خدیجہ کی عمر مبارک 28 برس تھی، اور جناب رسول خدا کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور 50 برس جب جناب رسول خدا کی عمر مبارک ہوئی اس عمر میں جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے رخصت ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ جناب گرامی اس قدر فضیلت ہونے کے باوجود، اس قدر مقام ہونے کے باوجود جناب خدیجہ اور ان کے خاندان پر اس قدر ظلم کیے گئے، اس قدر مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ جناب زہرا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالیں کہ اگر دن پر یہ مصیبتیں پڑتیں تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت گرامی جب جناب خدیجہ کے پاس ابو جہل آیا اور جناب خدیجہ سے کہنے لگا کہ اے خدیجہ، ہم نے رسول خدا اور تمام بنی ہاشم کے افراد کو مکہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے، چونکہ آپ بنی ہاشم سے نہیں ہے، آپ چاہیں تو اسی مکہ میں رہ سکتی ہیں اپنی تمام مال و دولت کے ساتھ، آپ چاہیں تو مکہ سے نہ جائیے، آپ اسی مکہ کے اندر آرام و سکون کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، رسول خدا کے بغیر مجھے راحت نہیں ہے، اور رسول خدا کے ساتھ ہی مجھے فقط آرام و سکون مہیا ہے، کہ میں رسول خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر رسول خدا کو مکہ سے نکالا جائے گا تو میں بھی رسول خدا کے ساتھ ہی مکہ سے چلی جاؤں گی۔ اور جب انہیں ایک جگہ پر قید کر لیا گیا، رسول خدا اور تمام بنی ہاشم کے افراد کو، جناب خدیجہ کو کہا جاتا تھا کہ اس جگہ کے اندر اس قدر گرمی پڑا کرتی تھی کہ ان کے جسم جلس جایا کرتے تھے، اور جب سردی ہوا کرتی تھی تو ان کے پاس ایسے مناسب لباس نہیں ہوا کرتے تھے کہ جو لباس سردی کو روک لیا کریں۔ جب بھوک کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ کھانا ختم ہو گیا تو ان افراد نے، جناب خدیجہ نے، رسول خدا نے درخت کے پتوں اور درخت کی شاخوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت کوئی اور غذا موجود نہیں تھی، بس ایک روز جناب خدیجہ نے جب درخت کی شاخ کو کھایا تو اس شاخ میں زہر موجود تھا۔ اب جیسے ہی جناب خدیجہ نے اسے کھایا، جناب خدیجہ کی طبیعت بگڑنے لگی، طبیعت ناساز ہو گئی، اور جناب خدیجہ کا وقت آخر شروع ہوا تو رسول خدا جناب خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے خدیجہ اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو مجھے بیان کیجئے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری 3 وصیتیں ہیں۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں اس بات پر کہ میں نے آپ کی صحیح طریقے سے خدمت انجام نہیں دی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا خدیجہ جس طرح آپ نے میری خدمت انجام دی ہے اس طرح کسی اور نے میری خدمت کو انجام نہیں دیا، آپ نے اس قدر میری خدمت انجام دی ہے کہ تا قیامت آپ کے نام کو باقی رکھا جائے گا، آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جناب خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جاننے کے بعد میری بیٹی زہرا کا خیال رکھا جائے، وہ زہرا جو ابھی کم سنی کی عمر میں ہے، میرے جاننے کے بعد آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ عجب نہیں کہ رسول خدا جواب دیتے یا بی بی خدیجہ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں حیات ہوں میں زہرا کا خیال رکھوں گا، لیکن جیسی ہی میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا یہ ظالم امت آپ کی بیٹی زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا دے گی، کوئی آپ کی بیٹی زہرا کو تماچا مارے گا، کوئی تعزیہ نہ مارے گا۔ پھر جناب خدیجہ فرماتی ہے میری تیسری وصیت یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس لباس سے کفن دیا جائے جو لباس آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے آپ نے جس لباس کو پہنا تھا،
اس لباس کے ذریعے مجھے کفن دیا جائے۔ حضرت گرامی وہ بی بی ختیجہ کہ جو خود اس جگہ پر چل کر آئی تھی، جب وقت آخر ہو گیا، جناب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ایک طرف سے سہارا جناب امی نے جناب ختیجہ کو دیا، ایک طرف سے سہارا جناب رسول خدا نے جناب ختیجہ کو دیا۔ حضرت گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا میدان ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، کربلا کے میدان میں ایک عدالت کو سجایا جائے گا، اس عدالت کے اندر رسول خدا منبر پر تشریف فرما ہوں گے اور صدا لگائیں گے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ میری خدمت میں آ کر شکایت کر سکتا ہے۔ جناب ختیجہ اپنے ہاتھ میں ایک ننھا سا لاشا لے کر جس پہ کپڑا لگا ہوا ہوگا رسول خدا کی خدمت میں آئیں گی، فرمائیں گی یا رسول اللہ اب مجھ پر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، میرے جانے کے بعد میرے خاندان پہ اس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ جناب رسول خدا فرمائیں گے اے ختیجہ آپ اپنے ظلم کو بیان کیجئے۔ جناب ختیجہ اس بچے پر سے کپڑے کو ہٹائیں گی اور فرمائیں گے یا رسول اللہ یہ میرے محسن کا لاشا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی لوگوں نے میرے نواسے کو شہید کر دیا، لوگوں نے میری بیٹی کو تماچا مارا، ارے میرے خاندان پہ اس قدر ظلم کیا، ارے میری بیٹی اس دنیا میں 18 برس سے زیادہ زندگی نہ گزار سکی۔ اتنے ہی دیر میں کسی نے مولا سے سوال کیا مولا یہ بتائیے جناب ختیجہ نے جناب محسن کے لاشے کو کیوں اٹھایا، کوئی اور جناب زہرا نے جناب محسن کے لاشے کو کیوں نہ اٹھایا؟ تو جناب جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا نے اس لیے اپنے بیٹے محسن کو لاشے کو نہ اٹھایا کہ جیسے ہی جناب ختیجہ اپنی فریاد کو بیان کریں گی پھر جناب زہرا جناب رسول خدا کی خدمت میں آئیں گی، ان کے ہاتھ میں بھی ایک ننھا سا لاشا ہوگا، اس لاشے پہ کپڑا لگا ہوا ہوگا، جناب زہرا کپڑے کو ہٹا کر فرمائیں گی یا رسول اللہ اب میری اس امت نے بھی آپ کے جانے کے بعد مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دیا، ارے میرے نواسے کو شہید کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ سے علی اصغر کے خون کا بدلہ طلب کرتی ہوں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔